آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 18، ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں اور آپ کی بعثت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ اللہ پاک نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ ایک نبی آخر میں آنے والا ہے کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ گیا تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اے نبیو تم نے بھی اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ کافۃ للناس، آپ کی نبوت تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اسلام دینہ، آپ کا جو دین اسلام ہے اس کو ہم نے پوری کی پوری امت قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے چن لیا ہے۔ اگر کوئی اور بندہ، کوئی بندہ بھی دین اسلام کے علاوہ دین کو لے کر آئے گا تو اب وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل کس طرح ہیں۔ تو ایک تو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے نبی کو معجزات علمی اور عملی دونوں ملے ہیں، ان کا معجزہ قیامت تک چلے گا، اس وجہ سے ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ نمبر 2، اس کو ہمارے علماء نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا ہے۔ دیکھیے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، کپڑے چھوٹے سلوائے جاتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس سے تھوڑے بڑے کپڑے خریدے جاتے ہیں، تو جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے کپڑے آتے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اب اس کا ناپ فکس ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کا ناپ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جیسا ایک دفعہ سلائی کرا لیا بس اسی ناپ کے اوپر ہم دوبارہ وہی سلائی کراتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، آدم علیہ السلام جب آئے تو تھوڑی سی شریعت نازل ہوئی، پھر دوسرے نبی آئے، معاشرہ بڑھ گیا، لوگ بڑھ گئے، علاقے زیادہ ہو گئے، عوام پھیل گئی، تو اللہ پاک نے احکامات زیادہ بھیج دیے۔ پھر دوسرے انبیاء آئے، علاقے اور بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے احکامات اور بھیج دیے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام آئے اس وقت کے بعد قیامت تک اور کسی شریعت اور کسی مسئلے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو ہم کسی اور نبی کو کیوں مانیں؟ اس وجہ سے جب میرے نبی کی نبوت مکان کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہے، باقی انبیاء کی نبوت مخصوص تھی، میرے نبی کی نبوت افراد کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہے، باقی انبیاء کے افراد مخصوص تھے، اس وجہ سے ہمارے نبی سب انبیاء سے افضل ہیں۔ اب یہاں پر بعض عیسائی اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 سال کے بعد نبی علیہ السلام کی شریعت آ گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت 570 سال کے بعد تبدیل ہو گئی، تو تمہارے محمد رسول اللہ کی شریعت کیوں قیامت تک ہے؟ پہلے انبیاء 100 سال 200 سال 1000 سال کے بعد ان کی شریعت تبدیل ہو جاتی تھی، دوسرا نبی آ جاتا تھا، یہ کیسی شریعت ہے جو ہزاروں سال چلتی رہے گی؟ تو دیکھیے اللہ پاک قیامت تک کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے ہر حال آدمی، اس کے احوال سب کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو میں دین دے رہا ہوں یہ کچھ عرصہ چلے گا، اس کے بعد لوگ تعریف کر دیں گے، اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، یہودی اس کو مسخ کر دیں گے، اور جب نبی علیہ السلام کو دین دیا تو اللہ پاک نے جو قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے تمام مسائل اس قرآن اور حدیث کے اندر رکھ دیے ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اگر وہ اس قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنا چاہیں گے تو اس کے اندر مسائل موجود ہیں، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء سے پوچھ لیا جائے، اس کے اندر قواعد آ گئے ہیں۔ دیکھیے ایک بندہ ہے جس کو یہ پتہ ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، 4 + 4 8 ہوتے ہیں، اس کو جمع کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، اب اس کو آپ مشکل سے مشکل سوال دے دیں گے تو وہ جمع کر لے گا۔ تو یہی مثال ہماری شریعت کی ہے کہ ہماری شریعت کے اندر قرآن و حدیث کے اندر قواعد آ گئے ہیں، فارمولے آ گئے ہیں کہ ان فارمولوں کو دیکھ کر آپ دنیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ لے آئیں وہ قرآن و حدیث سے حل کیا جا سکتا ہے۔